آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ عاقل صاحب آج یہ کیا پہن کر بیٹھ گئے ہیں. اصل میں سوال ایسا آیا ہے کہ مجھے یہ لگا کہ میں اس طرح کے آپ کو اس طرح کا نظر آنا چاہیے. سب بہرحال کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سنیے پہلے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی صاحب، یہ حیدرآباد انڈیا میں جو ہے نا یہ ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا مکہ میں جو ہے نا اس کی تعینات وہ ہو رہی کہ میلاد النبی کی تیاری چل رہی ہے. ہاں ذرا اس بات پہ ذرا روشنی کر کے ذرا واضح کریں کیا حقیقت سے بالکل بتاؤں. ایک ویڈیو سرکولیشن میں ہے اور اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے، بلکہ آپ خود دیکھ لیں کیا اس میں دکھایا گیا ہے. یہ دیکھیں. یہ آپ کو مکہ مکرمہ میں دکھایا جا رہا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے جشن عید میلاد النبی کی تیاری کی جا رہی ہے بقول ان کے. حالانکہ یہ جشن عید میلاد النبی کی کا بالکل بھی اس سے جشن عید میلاد النبی کا تعلق نہیں ہے، نہ اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں آج 21 ستمبر 2023 ہے اور سعودی عرب میں نیشنل ڈے منایا جاتا ہے 23 ستمبر 2000. ہر سال 23 ستمبر کو یہ نیشنل ڈے مناتے ہیں سعودی عرب میں. بلکہ اس سال تو 3 دن کی چھٹی ہو گئی ہمارے اسکول کالجز کی اور دفاتر بھی بند ہو گئے ہیں. آج 21 ستمبر ہے، 22 فرائیڈے ہے اور 23 کو سیٹرڈے ہے اور سنڈے کو بھی 24 کو بھی سعودی عرب کے تمام ادارے بلکہ بزنس بھی بند ہیں، ہم آفیسز بھی بند ہیں اور اسکول کالجز بھی بند ہیں. اور بچوں کو اس طرح کا لباس دیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں جا کر اس میں شریک ہوں جو کہ پروگرام ہوتے ہیں. اور یہ جھنڈیاں بھی بچوں کو ملتی ہیں اور اسی طریقے سے یہ جھنڈے بھی لگائے جاتے ہیں اور اس طرح کا لباس. میں ابھی ہاسپٹل میں گیا تھا تو وہاں پر بھی یہی دیکھا. دراصل یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ عید میلاد النبی کی تیاری ہے، یہ عید میلاد النبی کی تیاری میرے دوست نہیں ہے. عید میلاد النبی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے شیخ عبد الرحمن سدیس ہیں، وہ اس سلسلے میں جو امام حرم مکی اور رئیس ہے حرمین شریفین کے، انہوں نے ایک خطبہ دیا اور انہوں نے کہا وَمِنَ الْبِدْعِ الْمُحْدَثَةِ فِي دِينِ اللَّهِ الَّتِي كَثُرَ انتشارها وَرِوَاجُهَا الْيَوْمِ. آج کے دور میں ایک ایسی بدعت ہے جو بڑی تیزی سے پوری دنیا میں اس کو لوگ پیٹ بھر کر منانا شروع کر دیا ہے اور اس کا رواج بن پڑا ہے اور پوری دنیا اسے عید میلاد النبی کے نام سے خوشیوں کا دن سمجھنے لگی ہے. اور اس دن ما يفعل في شهر ربيع الاول من الاحتفالات والاجتماعات التي ما انزل الله بها من سلطان، اور اسے عید میلاد النبی کا نام دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور اس کو نبی کریم اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو منایا ہے. بلکہ شیخ عبد الرحمن سدیس جو حرم مکی کے خطیب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ذالک البدع المحدثہ فی الدین، یہ احتفال بعید میلاد النبی یا 12 وفات کی جو جشن ہمارے یہاں منائے جاتے ہیں، جیسے شیعہ مناتے ہیں نا وہ تعزیے کے طور پر، ایسے ہمارے یہاں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے سنیوں میں بھی. اور وہ ایک طبقہ ہے جس کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک کہ وہ بدعت نہ کر لے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بدعت کے طور پر ایک ایسے جیسے شیعہ حضرات محرم میں وہ بناتے ہیں تعزیے، انہوں نے بھی گنبد خضرا کی چھوی اور پھر اس پہ تو ایک جگہ تو باقاعدہ لڑکیوں کو بھی دکھایا ہے، لڑکور کو بٹھا دیتے ہیں. اعوذ باللہ. تو بہرحال تو شیخ عبد الرحمن سدیس فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور یہ اس لیے بدعت ہے کیونکہ لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لم يفعله. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا، نہ ہمیں حکم دیا. ولا خلفاء الراشدون، اور نہ ہی خلفاء راشدین نے اس بات کا اہتمام کیا. ولا غیرهم من الصحابہ رضی اللہ عنہم، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس طرز پر خوشیاں منائی. اور یہی آگے چل کے فضیلت شیخ عبد الرحمن سدیس فرماتے ہیں ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة.
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سنت کو، احادیث کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، ہم سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے تھے. انہوں نے اس دن کا اہتمام خوشیوں پہ نہیں کیا ہے. تو بہرحال یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو. یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں اس سال چونکہ ربیع الاول 23 ستمبر کے قریب ترین شاید ہوگا، تو 23 ستمبر کا اہتمام کیا جا رہا ہے. دوست آپ جھوٹ نہ بولیں، جھوٹوں پر اللہ رب العالمین جھوٹوں پر لعنت ہو. شیخ عبد الرحمن سدیس جو رئیس ہیں حرمین شریفین میں، مسجد الحرام کی جو کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں، ان کا فتویٰ ہے، ان کا خطبہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت کو فروغ دینا یہ حرمین کے ائمہ یا سعودی عرب کے علماء کا کام نہیں ہے. تو آپ جو یہ ویڈیو جس نے بھی نشر کی ہے اس کا مقصد صرف فتنہ پھیلانا ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کا تعلق نیشنل ڈے سے ہے، اور نیشنل ڈے 23 سپٹمبر ہر سال منایا جاتا ہے، وہ اسی طرز پر جس طریقے سے انڈیا پاکستان میں 14 اگست کو منایا جاتا ہے اور ہندوستان میں 15 اگست کو منایا جاتا ہے. اور حکومت کی طرف سے جیسے وہاں پر چھٹیاں ہوتی ہیں میرے دوست، اسی طریقے سے یہاں پر بھی چھٹیاں ہیں. اسکول کالجز بند ہیں اور ہمارے بچوں کو اس طرح کے ڈریسز بھی مل رہی تھی اسکول کی طرف سے، اور یہ جھنڈے. تو یہ گیٹ اپ جو آپ میرا دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسی لیے میں نے پہنا تھا تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ جو تصویر دکھائی جا رہی ہے نا اس ویڈیو میں، اس کا تعلق نیشنل ڈے سے ہے، نہ کہ عید میلاد النبی سے. وہ ایک بات مجھے یاد آئی، میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں کہ جب آپ کوئی تصویر دیکھتے ہیں نا تو تصویر تو نہیں بولتی، لیکن جب ہم بول رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے. تو ان کو بیچاروں کو یہی خبط سوار ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ حرمین شریفین میں اس طریقے سے عرس اور جھنڈیاں لگائی جائیں اور وہاں پر ڈھول تاشے ناچ گانے کا سلسلہ شروع ہو جائے اور قوالیاں ہوں اور عرس ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب کی حفاظت فرمائے، شرک و بدعات سے بچائے، اور یہاں کے ولاۃ الامور کو، باشندوں کو اللہ رب العالمین ہر طرح کی آزمائشوں سے، فتنہ اور فساد سے بچائے، شر و بدعت سے بچائے، اور اس ملک کو امن اور سلامتی کا جو قلعہ ہے، توحید کا جو قلعہ ہے، اللہ رب العالمین اس میں امن و سلامتی ہمیشہ جاری اور ساری رہے، اور قیامت تک یہ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس یہاں کے سربراہان کو یہ توفیق بخشے کہ وہ امت مسلمہ کی جس طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ رب العالمین یہ بہتر سے بہتر کام اور کارنامے انجام دیتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیں، اور سعودی عرب میں جب آپ آئیں تو یہاں کی امن اور سلامتی میں جس وقت آپ سانس لیں تو یہاں ان لوگوں کو ضرور یاد کریں جو اس ماحول یا اس امن اور سلامتی کے پیچھے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں. اللہ غریق رحمت کرے ملک عبدالعزیز آل سعود کو، ان کے بچوں کو جو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور اس امن کے گلدستے کو، اس امن کے گہوارے کو، اس امن کے قلعے کو، اسلام کے قلعے کو اللہ رب العالمین سلامت رکھے.